خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ذی وقار صاحب الحال، میرے مہمان عالم دین عاصر محمود قاضی صاحب، شبیر حسین نقوی صاحب، میزبان محفل جناب سید جنید حسین شاہ صاحب، اس دربار کے عزت منداں شناسا، اس سے محبت رکھنے والے، اہل سنت والجماعت سے محبت رکھنے والے، سیدی یا رسول اللہ کے نعرے سے محبت رکھنے والے لوگوں، میں آج اللہ تبارک تعالیٰ کی عزت میں ہوں کہ بارگاہ اقدس میں خوش ہوں کہ آج پانچویں سالانہ اس کی تقریب پہ ہم پھر ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں کی گفتگو سن چکے ہیں، یہاں پہ خوبصورت گفتگو ہوئی ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا چلوں، اس گفتگو کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ میرا یہ کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے، علماء دین یہ بلانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ خانقاہوں سے جب گھروں تک پہنچیں تو آپ کے پاس کچھ چیزیں ہونی چاہیے، وہی چیزیں کہ آپ کچھ سیکھ کر لیں۔ اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء دین خانقاہ نظام کے اندر جس طرح لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ اپنی مثالات ہے۔ یہ محافل اس ذی وقار کی شان میں منائی جا رہی ہے، پدر من ستان بود کا مکائل کبھی نہ رہا۔ اس دن بھی یہ بات وقت ہوئی کہ جب میں تعلیمات کا قائل ہوں، کرامات سرزد ہوتی رہتی ہیں، فقیر کے پاس کرامات کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، ہم تعلیمات کے قائل ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ حافظ صاحب کے لیے جو میرے مہمان اپنے خاندان سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کی عزت اور عظمت کی قسم، ان قبروں کے اندر تقویٰ ہے، تقویٰ۔ حضرت حافظ جمال الدین علیہ رحمہ بانوی خانوادہ طریقت بنی حافظ نے 120 سال زندگی پائی ہے، 120 سال، 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں غوث الثقلین بنایا اور 120 تک 40 سال تک وہ لگاتار غوث الثقلین کے عہدے پہ فائز رہے۔ آپ کے دو بیٹے حضرت حافظ محمد غوث علیہ رحمہ کے بڑے بیٹے، جن کا آستان عالیہ جس کی خانقاہ سرائی کے اندر ہے وہ سوال، اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حافظ محمد علیہ رحمہ جو میرے پردادا صاحب ہیں، ان کی اولاد میں سے ہم ہیں۔ اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں حضرت حافظ جمال الدین علیہ رحمہ کا نجیب الطرفین ہوں۔ میری والدہ اور میرے والد دونوں اسی خاندان سے ہیں۔ یہ میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اسی طریقے حضرت حافظ محمد علیہ رحمہ کے 3 بیٹے ہوئے، ایک حضرت حافظ عبدالقدوس علیہ رحمہ، ان سے چھوٹے میرے دادا صاحب، اور ان سے چھوٹے حافظ عبداللطیف صاحب۔ یہ سلسلہ 300 سال سے یہاں پہ جاری و ساری ہے۔ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا معاملات ہیں کہ دنیا بدلتی رہتی ہے، ویریشن از the necessary for the life، لیکن یہ معاملات جو کیوں ہیں، یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہمہ وقت اللہ کی اللہ کی رضا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں چلتے ہیں اور اپنے پیشوان طریقت کے راستوں پہ چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب میں خانقاہ نظام میں آیا تھا اس وقت تو میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، میں آزاد یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ تو اس طرف سے جب والد محترم نے اپنی زندگی میں میرا انتخاب کیا تو یہ ظلم ہوتا ہوگا لوگوں کو، اللہ کی عزت کی عظمت کے ساتھ میں پیر کے نہیں بننا چاہ رہا تھا، یہ لوگ مجھے واقعی مجھے جانتے ہیں۔ تو والد صاحب نے جب میری اناؤنسمنٹ کی، میں نے کہا کہ آپ تو مجھے پیر بنا رہے ہیں، تو میں تو اس سلسلے میں نہیں، میرا تو یہ سلسلہ ہے۔ تو شعر سنایا، مجھ میں کیا کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، جب ان کے پیچھے چلو گے تو تمام دنیاوی اور دینی امور آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ میرے والد محترم تک پہنچا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میرے والد محترم عاشق رسول تھے۔ وہ ایسے عاشق رسول نہیں، نام کے عاشق رسول نے کام پہ کر دیا
تو مجھے فرمانے لگے جب رد حواویت میں میری اللہ نے اور ان کی طرف سے اور حضور کے غوث پاک کی طرف سے میری ڈپٹی لگی تو میں پریشان ہوا، مقام اور چلاری عطا کیا. کہنے لگے کہ عرفان جاؤ. میں سویا ہوا تھا کہاں پہ، اور حضور سیدنا غوث پاک نے حکم دیا پشاور یونیورسٹی میں میرے بھائی کے پاس جو آج کل بیرون معالج ہے ان کے کمرے میں سوئے تھے. عرفان جاؤ حواویت کے سلام کو روکو. تو کہتے ہیں جب صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں ایک اخبار میں ایک خبر ہے، چھوٹی سی خبر، کہ ہمارے محمد مقبول صلی اللہ قاضی عاشق رسول کا نام نہ لیا جائے تو عشق مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ کی کمی رہ جاتی ہے. تو ان پہ پتھراؤ ہوا اس لیے کہ میں درود السلام پڑھا. کہتے جب میں آیا میں نے چراری کی طرف آیا، پریشان بھی تھا، معاملات بھی تھے، مسائل آپ جانتے ہیں. تو آیا گرمنڈی شریف کے غزل صاحب مکتو اللہ رحمہ ان کا نام، مجھے تو مکتو بابا تھا ضیاء الدین گیلانی رحمہ وہ ملے مجھے. تو وہ کہتے ہیں وہ تلاش کرتے کدھر عرفان صاحب. تو کہنے لگے کہ وہ انہوں نے کچھ وہ اپنے ہاتھ کے تھے مجذوب ٹائپ سے، تو ایک گھڑی نکالی خوبصورت. کہنے لگے یہ رکھو یہ گھڑی آپ کی ہے. میں نے کہا یہ میں گھڑی نہیں رکھتا. کہتے کہ گھڑی کام کیا جدھر سے حکم ملا ہے وہ انہوں نے ادا کیا. پھر وہ معاملات چلے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و عنایت سے. ہم بھی اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے جو ہمارے پاس ہمارا مشن ہے اس مشن کی صحیح تکمیل ہو، اس مشن کی صحیح تکمیل ہو. اور میری یہ خواہش رہتی ہے، میری خواہش ہے کہ خانقاہیں جب تک تربیت گاؤں کی طرف نہیں گامزاد ہوگی یہ نظام نہیں چلیں گے. اس لیے میں تو ایک اگر چاہتا اس وقت والد محترم سے معاملات کر کے کچھ اور معاملہ اختیار کر لیتا تو پھر ایک انہوں نے اس طرف بٹھا دیا. تو میں جب اس زندگی میں آیا میں سچ یہ کہتا ہوں احمد صاحب کے میں تاریخی میں چلا گیا ایک آزاد بندہ. میں نے کہا یار میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، دوستوں سے بات کرتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، آزاد ہو. تو جب میں بیٹھا تو پہلے ایک سال تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مجھے میں کہا یہ میرے ساتھ یہ ہوتا کیا ہے. تو اللہ کی عزت کی اور عظمت کی قسم جب میں حرم میں پہنچا تو میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ اس چھوٹی عمر میں مجھے تو نے منتخب کے دیا اس کام کے لیے، ورنہ پتہ نہیں میں کدھر ہوتا. میرے بھائی عزت اور عظمت دین کے اندر ہے، اور عزت اور عظمت اہل اللہ کے احکام میں. آپ کیا دیکھیں 300 سال سے یہ آستانہ ہے، ہمارے بزرگان دین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، لیکن آپ کو ہم نہیں سکون و تسکین ملتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ لوگ ہیں عبد اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، عشق نبی کا درس دینے والے. یہ لوگ عبد کی طرف چلے گئے، یہ بقا کی طرف چلے گئے. اللہ نے ان کو فنا سے محفوظ رکھا. میں آپ تمام دوست احباب کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا چلوں. میرے پیر بھائی بھی ہیں، میرے تمام اہل سنت و جماعت کے دوست ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے اس خانوادہ کے ساتھ محبت کی اور اسپیشلی جو زلزلے کے بعد جو صورتحال بنی آج سے 2 سال پہلے ایسے نہیں کیا. یہ مسجد، یہ معاملات، اللہ کی کل مندر، یہ پاک، یہ سب چیزیں مناسب ہوتی ہیں. تو پھر ہم سب لوگوں کا ایک اور کسی کا معاملہ ہوگا تو پھر آسان ہو جاتا ہے. لیکن تمام لوگوں کے اللہ کی طرف سے میں رات نہیں سنا امتحان آیا، ہم سب لوگ پریشانی کی طرف چلیں گے. لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کنسٹیٹیوشن کے لیے ہمیں توفیق عطا کی. اور میں یہ کہتا چلوں کہ رمضان قریب آ چکا ہے، آنے والا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا چاہیے. آج کی مجلس کا یہ جو لبے لباب ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہم مستحب کام تو کرتے ہیں لیکن فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک بڑے مزے کی بات، میں ایک جگہ کے ساتھ لوگوں نے کہا آپ زیادہ پڑھائیں، وقت اثر کا ٹائم ہو گیا. میں نے یہ ججمنٹ کی، میں نے میرے خیر عادت ہے میں نے کہا یار خاموشی اختیار کرو، دیکھو فرض کی طرف کتنے جاتے ہیں. جب جناب میں گیا، ہم 21 لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، جو ہم نے نماز پڑھی. باہر میں آیا، میں نے کہا یہ کوئی فرق نہیں. کہنے لگی آپ پڑھائیں گے زیادہ. میں نے کہا میرے پڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا بھائیو اللہ کے دیکھو ہم ضرور محفل ناز کریں، ہم تو سنا کی محفل کریں، لیکن فرائض کو نہ چھوڑیں. تو میں آج آپ سے یہ کہتا چلوں، آج میں نے اس عرس کے میسج کے لیے آپ کو کلمے کرنا چاہتا ہوں. خدارہ اپنے گھروں میں نماز کی
پابندی کروائے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں میں. آپ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اللہ کی عظمتیں آپ کے گھروں میں کس طرح نورانی کیفیت رکھتی ہیں. تو میں اسی کے الفاظ اجازت چاہوں گا اور یہ دعا کو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سید عالم